بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ندیم اپنے یوٹیوب چینل زمین سے آسمان تک کے پلیٹ فارم سے آپ دوستوں سے مخاطب ہوں. دوستو، آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ٹیکنیکل ٹاپک ہے. میں جس چیز کا کام کرتا ہوں، بزنس کرتا ہوں، پرنٹنگ پریس کا، اس ٹاپک پر میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پرنٹنگ، آف سیٹ پرنٹنگ کا کام کس طرح سے اس کا آغاز ہوا، اس دنیا میں آف سیٹ پرنٹنگ کیسے مارز وجود میں آئی. تو ہو از دا فاؤنڈر آف سیٹ پرنٹنگ؟ آف سیٹ پرنٹنگ ایک حادثاتی طور پر مارز وجود میں آنے والی انڈسٹری ہے. غالباً 1875 میں رابرٹ بارکلے نامی ایک شخص انگلینڈ میں تھا جو دھوبی کا کام کرتا تھا، کپڑے دھونے کا. اس نے اپنے کلائنٹس کی کپڑوں کی لسٹ بنانے کے لیے، اس کے پاس پینسل یا کاغذ یا کوئی چیز اس وقت اویلیبل نہیں تھی جس سے وہ لسٹ بناتا. تو اس نے کیا کیا کہ اس کے پاس کوئی گریزی چوک ایک پڑا تھا، اس سے اس نے قریب کے کسی پتھر کے اوپر وہ لسٹ بنا دی جو کہ کپڑوں کی ڈیٹیل تھی. تھوڑے دنوں بعد جب اس نے وہ لسٹ دیکھنا چاہی تو انفارچونیٹلی وہ ورڈز جو اس نے لکھے تھے لسٹ، وہ مٹ گئی. تو وہ بڑا پریشان ہوا. تھوڑی دیر بعد بارش ہونا شروع ہو گئی اور وہ حیران رہ گیا کہ یہ دیکھ کے کہ پتھر کے اوپر جب بارش پڑتی تھی تو جہاں جہاں ورڈز لکھے ہوئے تھے وہاں سے پانی ریپیل ہو جاتا تھا، وہاں پانی نہیں ٹھہر رہا تھا، اور جہاں پر لفظ نہیں لکھے ہوئے تھے وہاں پانی ٹھہر جاتا تھا. تو اس نے آئیڈیا سوچا، اس نے ایک انک کوئی پانی میں مکس کر کے اس پتھر کے اوپر پھینکی. تو انک جو تھی وہ ایریاز جو امیج ایریاز تھے جہاں پر اس نے لفظ لکھے تھے وہاں پر وہ انک ٹھہر گئی، اور جہاں پر لفظ نہیں تھے وہاں سے وہ انک ریپیل ہو گئی. اس نے وہ لفظ پڑھنا شروع ہو گیا، لفظ پڑھے جا رہے تھے. اب تو اس نے کسی چیز کو اس کے اوپر رکھا، پتھر کے اوپر، سٹون کے اوپر، اور اٹھایا تو وہ جو ورڈز تھے وہ الٹے آف ہو کے اس کے اوپر اس کے پرنٹنگ آ گئی. تو اس نے دیکھا کہ یہ تو ایک میتھڈ ہے کہ پرنٹنگ اس سے ہو سکتی ہے، لیکن وہ الٹی پرنٹنگ تھی. اس نے مرر میں اس کو دیکھا تو وہ ورڈ سیدھے نظر آ رہے تھے. تو اس طرح سے پرنٹنگ کے کام کا آغاز ہوا. اس دنیا میں کسی انسان کو پتا چلا کہ اس طرح سے ہم پرنٹ لے سکتے ہیں. تو اس میں دو ایریاز ہوتے ہیں آف سیٹ پرنٹنگ میں، ایک امیج ایریاز اور ایک نان امیج ایریاز. تو امیج ایریاز کے اوپر انک ٹھہر جاتی ہے اور نان امیج ایریاز سے انک ریپیل ہو جاتی ہے، اور نان امیج ایریاز پہ پانی ٹھہر جاتا ہے اور امیج ایریاز سے پانی ریپیل ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بیسک بنیاد بنی آف سیٹ پرنٹنگ کی. ان دو چیزوں سے یہ پرنٹنگ کی ٹیکنالوجی آگے بڑھی، امیج ایریاز اور نان امیج ایریاز سے. تو اس وقت بھی جو آف سیٹ پرنٹنگ ہوتی ہے اس میں انکس ہوتی ہے جو رولرز کے اوپر لگتی ہے، اور پانی ہوتا ہے جو ایک دوسرے رولرز کے اوپر لگتا ہے. اس کو ڈیمپننگ سسٹم کہتے ہیں اور اس کو انک رولرز کہتے ہیں. اور ایک پلیٹ ہوتی ہے
میں آپ کی اپنے اگلے ولاگ میں آپ کو ان ساری چیزوں کو پریکٹیکلی ہوتے ہوئے دکھاؤں گا۔ تو پلیٹ کے اوپر جب رولرز لگتے ہیں انک والے تو وہ امیج ایریاز کے اوپر انک لگا دیتے ہیں، اور جب ڈیمپننگ سسٹم کا رولر پانی والے جو پلیٹ کے اوپر لگتے ہیں تو وہ نان امیج ایریاز کے اوپر پانی لگا دیتے ہیں۔ تو اس طرح سے وہ جو آف سیٹ کی پرنٹنگ ہے وہ ایک بلینکٹ کے اوپر ٹرانسفر ہوتی ہے آف، اور اس کے بعد ان دونوں سلنڈرز کے درمیان سے پیپر گزرتا ہے تو وہ پرنٹنگ پیپر کے اوپر سیٹ ہو جاتی ہے۔ تو میں انشاءاللہ تعالیٰ اپنے اگلے ولاگ میں آپ کو پریکٹیکلی ویڈیوز کے ساتھ جہاں یہ کام ہو رہا ہے ہمارے نیچے پروڈکشن ہال میں، وہاں پر کیمرہ لے جا کر آپ کو یہ پریکٹیکلی دکھاؤں گا تاکہ آپ کو اس کا پتہ چل جائے۔ ابھی اس ویڈیو میں صرف مجھے آپ کو یہ بتانا تھا، میں ریپیٹ کر دوں کہ 1875 میں بارکلیز نامی ایک انگریز نے انگلینڈ کے اندر حادثاتی طور پر آف سیٹ پرنٹنگ کا ایجاد کی تھی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ۔